کسی زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا یہاں ایک درویش رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا ابھی درویش کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ درویش کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ درویش نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور، شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا۔ وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ ادھر درویش کی صحبت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑھی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکی کی دعا سے شفا یاب ہونے لگی۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا
اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک پر آپ ایمان لے آئیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا۔ اس لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھے کس چیز سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین درویش کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے درویش کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کی اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور اس کو سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی ہے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا
لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں، تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں۔ اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکت سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر مار دو، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے آواز بلند کہا کہ آمنا رب ھذا الغلام، آمنا رب ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ آپ ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقی کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی اور اس کے کنارے پر آیان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے آواز بلند کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی۔ وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصابیحین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے تھے، مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی۔ اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔